ہم اس دنیا کو بھی گنوا بیٹھیں گے اور اپنی آخرت کو بھی ہم خراب کر لیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی کئی ایک آیات میں ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے اعمال کا تزکیہ کرنے کا حکم دیا ہے، بامقصد زندگی گزارنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اسی لیے ہر وقت ہر آن ہمیں کوشاں رہنا چاہیے کہ ہم دین کی تحقیق کریں، صحیح باتیں جو دین کی ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دین کے اندر جو بدعات، جو خرافات لوگوں نے ایجاد کی ہیں ان سے ہم اور آپ اجتناب کریں۔ ہم یہ جانیں کہ دین اصل کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اس دین کے اندر کون سی چیز ہے جن کو ملایا گیا ہے، جن کا اضافہ کیا گیا ہے، جن کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ آئے دن دنوں کے اعتبار سے اور مہینوں کے لحاظ سے، سال کے لحاظ سے، تھوک کے حساب سے ہمارے یہاں بدعات نظر آتی ہیں، اور ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم ان بدعات کو شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں، ان میں شریک ہوتے ہیں، اور اپنی دنیا بھی ہم برباد کرتے ہیں اور ہم اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے کس چیز کو دین بتلایا ہے، اور کون سی ایسی چیز ہیں جو ہمارے دین کے اندر اضافی طور پر آئی ہیں، ان کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے یہاں 12 ہے۔ فی کتاب اللہ، یہ تعداد لوح محفوظ میں، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور کب سے ان کی تعداد 12 ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے اللہ رب العالمین کے۔ اور اللہ نے وضاحت فرما دی منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، جو زیادہ احترام والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کا ہمیں اور آپ کو زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ ان 4 مہینوں کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو پیدر پہ ہیں ایک ساتھ ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ گزر چکا، یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے جس کی 23ویں تاریخ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آج 23 تاریخ، اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا وہ محرم کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ان تینوں مہینوں کو حرمت والا بتایا ہے، اور ایک چوتھا مہینہ رجب کا ہے، رجب کا مہینہ، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والا بتایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ذالک الدین القیم، حرمت والا مہینہ کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے مزید فرمایا کہ مہینوں کی تعداد کو 12 ماننا اور ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا ماننا، ذالک الدین القیم، یہی اللہ رب العالمین کا سیدھا دین ہے، یہ اللہ رب العالمین کا سیدھا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ خاص طور پر ان 4 مہینوں میں ظلم ایسے بھی منع ہے، کسی بھی مہینے میں ہو ظلم منع ہے، ظلم حرام ہے، چاہے وہ اپنے اوپر گناہ کر کے انسان ظلم کرے، چاہے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر ظلم کر ظلم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ قیامت کے دن یہ ظلم تاریکیوں کی شکل میں آئے گا، اندھیرا بن کر آئے گا،
اور ظالم کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ ظلم کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی طرح کا ہو، ظلم بہرحال ظلم ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا خاص طور سے یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، جو احترام والے مہینے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ اب ظلم کا 2 مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں کوئی ایسا کام نہ کرو کہ آپ کے اوپر ظلم ہو۔ ہم گناہوں سے ان 4 مہینوں خاص طور سے بچیں، اسی طرح سے ظلم و زیادتی سے ہم خاص طور سے ان 4 مہینوں میں پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ ظلم نہ کیا جائے، ان مہینوں میں ظلم نہ کیا جائے، اور ایک ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، یعنی ان مہینوں سے کوئی چیز جوڑی نہ جائے اپنی طرف سے۔ یہ سیدھا دین ہے، اور ان مہینوں کے ساتھ کوئی بات جوڑ لینا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے پہلے بیان فرمایا کہ مہینوں کی تعداد پہلے ہی دن سے 12 ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، لہذا ان مہینوں کا تعلق کسی خاص واقعے سے نہیں ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے خود قرآن میں کر دی، کیونکہ جب اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس وقت کون سا واقعہ ہو سکتا ہے، کون سا حادثہ ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بالکل وضاحت کر دی کہ جب آسمان و زمین کو پیدا کیا گیا تبھی مہینوں کی تعداد 12 بنائی گئی، اور تبھی ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا گیا۔ لہذا ان 4 مہینوں سے کوئی اپنی بات نہ جوڑی جائے، احترام کی خاطر کوئی حادثہ نہ جوڑا جائے، کوئی واقعہ نہ جوڑا جائے۔ یہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے حرمت والے بنائے ہیں، لہذا ان مہینوں کے ساتھ کوئی واقعہ جوڑ کر، کوئی حادثہ جوڑ کر ہم روئیں گائیں واویلا کریں، ماتم و شیون کریں، ہماری شریعت میں، ہمارے اللہ نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارے اللہ نے کہا ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ان مہینوں میں ظلم نہ کیا جائے، اور ان مہینوں میں خاص طور سے اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض، یہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں نے بیچ میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی، مہینوں کی تعداد بدلنے کی کوشش کی، مہینوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی۔ تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جو ہے گھوم گھما کر پھر اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے، یعنی جس حالت پر اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ سال جو ہوتا ہے یہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، 11 مہینے کا یا 13 مہینے کا سال نہیں ہوتا ہے۔ سال جو ہوتا ہے یہ 12 مہینے کا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، اسی سال کے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے محترم بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 مہینے پے در پہ ہیں، لگاتار ہیں، جو حرمت والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ عربوں کا معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ مشرکین نے ایک بدعت ایجاد کر دی تھی، وہ حرمت والے 4 مہینے تو مانتے تھے، لیکن وہ مہینے میں ہیر پھیر کر لیتے تھے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر نسی کہا گیا ہے، انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد کو ادھر ادھر کرنا، اور اس کو سب سے پہلے ایجاد کرنے والا ایک شخص ہے جس کا نام تھا قلمبس نام کا ایک شخص تھا جس نے اس رسم نسی کو ایجاد کیا۔ یہ کیا کرتا کہ اس سال چلو محرم میں ہم ظلم کر لیتے ہیں،
محرم میں فلاں فلاں کام کر لیتے ہیں اور آئندہ سال اس کے بدلے ہم فلاں مہینے کو حرمت والا مان لیں گے. تعداد کو 4 مان لیتے تھے، لیکن مہینے جو اللہ رب العالمین نے حرمت والے بتلائے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے بتلائے ہیں، ان مہینوں میں وہ ہیر پھیر کیا کرتے ہیں. ہمارے اسلام نے اس کو ختم کیا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 مانی جائے اور 4 مہینوں کو حرمت والا مانا جائے اور ان مہینوں کو حرمت والا مانا جائے کہ جن مہینوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینے بتلائے ہیں. آپ دیکھیں ان حرمت والے مہینوں میں محرم کے مہینے کو ایک خاص فضیلت اور خاص اہمیت حاصل. وہ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل نماز فرض نماز کے بعد کون ہے، کون سی نماز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے وہ رات کی نماز ہے. قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے، جو فرض نماز کے بعد سب سے اہم اور سب سے افضل نماز ہے، جس کی پابندی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی طرح کیا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ جو ہے وہ اللہ کے محرم کا روزہ ہے، اللہ کے محرم کا روزہ ہے. آپ دیکھیں شہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے محرم کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے. حالانکہ مہینے سارے اللہ کے ہیں، سارے مہینے 12 کے 12 مہینے اللہ کے ہیں، پورا زمانہ اللہ کا ہے، پورے زمانے کا مالک اللہ رب العالمین ہے. لیکن حدیث کے اندر خاص طور سے اللہ رب العالمین نے محرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے، شہر اللہ قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس اللہ کے مہینے کے روزے سب سے اہم اور افضل روزے، اور ان میں سے بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا خاص طور سے یوم عاشورہ کا روزہ، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو محرم کے روزے افضل ہیں اور خاص طور سے 9 اور 10 محرم کا روزہ بہت افضل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ قرار دیا، اور اس مہینے کی اہمیت اس حیثیت سے بھی ہے کہ صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے خط آتے تھے، تو ان میں دن تاریخ کا مکمل پتہ نہیں ہوتا تھا، مکمل وضاحت نہیں ہوتی تھی. تو صحابہ کرام کا مشورہ ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ ہمارا سال گھومتا رہتا ہے، لہذا کوئی ایسا مہینہ ہو جسے ہم سال کا پہلا مہینہ مانیں. لہذا لوگوں کے مشورے پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا جو یہ ہجری سال ہے اس کا پہلا مہینہ ہم محرم کو مانیں، محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. لہذا محرم یہ ہمارے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوا کرتا ہے. آپ دیکھیں محرم کی بڑی اہمیت، بڑی فضائل ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن کریم کی روشنی میں اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتلائی ہے روزوں کی حیثیت سے. لیکن آپ دیکھیں یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ جس کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے، جس کا آغاز اچھے ارادوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اچھے ارادوں کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہماری نیتیں اچھی ہوں اس پہلے مہینے میں، اور اس اعتبار سے اس کا استقبال ہونا چاہیے کہ ہمارا سال اچھا گزرے، اس میں دعائیں ہوں، اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت ہو. لیکن ہم اور آپ دیکھیں غور کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ محرم کا مہینہ یہ پورا کا پورا مہینہ، اور خاص طور سے اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں
وہ بدعات کی نظر ہو گئے، لوگوں نے ان کو بدعات کی نظر کر دیا۔ غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم نے اس مہینے کو اور خاص طور سے اس کے ابتدائی 10 دن کو ہم نے سوگ کے دن قرار دیا، ہم نے غم کے دن قرار دیا۔ آپ دیکھیں یہ مہینے اللہ نے بنائے اور یہ دن اللہ نے بنائے ہیں۔ محرم بھی اللہ نے بنایا ہے، محرم کے 10 دن بھی اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کی وضاحت نہیں کی ہے کہ محرم کا مہینہ یا محرم کے مہینے کے شروع کے 10 دن یہ سوگ کے دن ہیں، غم کے دن۔ تو سب سے بڑی بدعت یہ ہے کہ محرم کے ابتدائی 10 دنوں کو سوگ کے دن قرار دیا جائے، غم کے ایام قرار دیے جائیں، غم کے دن قرار دیے جائیں، یہ بدعت ہے۔ اس کا تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے، نہ اللہ نے ایسا کہا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، نہ صحابہ کرام سے کہیں ہمیں اس کی وضاحت ملتی ہے کہ محرم کا پورا مہینہ یا محرم کے 10 دن یہ سوگ کے دن ہے، غم کے دن ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو سارے کام ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے، کوئی بھی کام کرنا منع نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں سوگ کے دن قرار دے کر لوگوں نے خوشی کے کام کرنے چھوڑ دیے کہ ان 10 دنوں میں نکاح نہ کرو، ان 10 دنوں میں شادی کی تاریخ طے نہ کرو، ان 10 دنوں میں عقیقہ نہ کرو اور دیگر جو اچھے کام ہیں ان 10 دنوں میں انجام نہ دو۔ لوگوں کا یہ حال ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمنان صحابہ کا وتیرہ ہے، یہ وہ کرتے تھے اور ان کے یہاں آج بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ ہمارے قرآن میں، ہماری سنت میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے کہ یہ 10 دن غم کے دن ہیں، ان میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان 10 دنوں کو غم کے دن کہہ کے ان میں جو ہے نیا کپڑا نہیں پہنا جاتا، اچھا کپڑا نہیں پہنا جاتا، یا بعض لوگ کالا کپڑا پہننے کے پابند ہوتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں صرف کالا کپڑا پہننا، یہ بھی غلط ہے۔ کالا کپڑا یہ کوئی محبوب لباس نہیں، لہذا اور ان 10 دنوں میں اس کی پابندی کی جائے کہ غم مناتے ہوئے کالا کپڑا پہنا جائے، یہ بالکل غلط، غیروں کی نقالی ہے، غیروں کی پیروی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم کسی قوم کی نقالی کرتی ہے ایسے لوگوں کا حشر ایسی ہی قوم کے ساتھ ہوگا جو کسی کی نقالی کرتے ہیں، جو کسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ لہذا ہمیں کسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں لوگ اچھا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، یہ بھی بات عام ہے کہ اچھا کھانا ان 10 دنوں میں نہیں کھانا ہے کیونکہ یہ 10 دن غم کے دن ہے۔ ایسا بھی کچھ بھی نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ان 10 دنوں کو سوگ کا دن قرار دیا جاتا ہے، سوگ کے دن قرار دیے جاتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں سوگ کے تعلق سے ہماری شریعت کیا کہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ کسی کی وفات پر 3 دن سے زیادہ غم منائے۔ اگر کسی کو منانا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے، غم منانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو غم ہے اور وہ غم میں رہنا چاہتا ہے اور غم منانا چاہتا ہے تو 3 دن تک وہ غم میں رہ سکتا ہے، غم منا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے بیوی کے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی اپنے شوہر کی وفات پر، 4 مہینے 10 دن کا وہ غم منائے گی آپ کہنا، لیکن اور کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں۔ اسی لیے ایک صحابیہ کا واقعہ ذکر ہے کہ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوا، جب 3 دن گزر گئے اور وہ ان کا سگا بھائی تھا، جب 3 دن گزر گئے تو انہوں نے 3 دن کے بعد خوشبو منگا کر لگائی اور اس وجہ سے لگائی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کی وفات کا غم منانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن کی عدت گزارے گی، باقی کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے غم منانے کی اجازت نہیں دی۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ غم منانے میں نہ جانے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں، حالانکہ ماتم و شیون کی ہماری شریعت کے اندر قطعی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، کہ ایسا شخص ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا، ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہماری سنت پر نہیں ہو سکتا، جو مصیبت میں اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے گال کو پیٹے، ایسا شخص ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا۔ او شق الجیوب، یا اپنے گریبانوں کو چاک کرے، گریبانوں کو غم کے موقع پر چاک کرے، ایسا شخص ہمارے طریقے پر نہیں ہو سکتا، ہماری شریعت پر نہیں ہو سکتا۔ او دعا بدعوى الجاہلیہ، یا زمانے جاہلیت کی پکار لگائے۔ زمانے جاہلیت کی پکار کیا ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے، یا لگا کر غیر اللہ کو پکارے، دنیا سے چلے جانے والوں کو پکارے، دنیا سے فوت ہو جانے والوں کو پکارے، یا حسین یا حسین، یا علی کے جو نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ سب زمانے جاہلیت کے نعرے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ انصاریوں نے اپنی جماعت کو پکارتے ہوئے کہا تھا یا الانصار، اے انصاریوں آؤ، اور مہاجرین نے کہا تھا یا المہاجرین، اے مہاجرین آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسی آواز ہے، سب تم لوگ اپنی اپنی جماعت کو بلا رہے ہو، اپنے اپنے گروہ کو بلا رہے ہو، یہ تو زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ اس طرح کی جو پکار ہے، اس طرح کا جو دعویٰ ہوتا ہے اور اس طرح کی جو آوازیں بلند کی جاتی ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی پکار ہے۔ اب ہم اور آپ دیکھیں کہ ان 10 دنوں میں یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں، یہ ساری پکاریں پکاری جاتی ہیں، اور یہ ساری ناجائز آوازیں اور زمانے جاہلیت کی آوازیں بلند کی جاتی ہیں۔ سینہ چاک کیا جاتا ہے، سینہ پیٹا جاتا ہے، گال کو پیٹا جاتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کیا جاتا ہے۔ یہ انتہائی غلط باتیں ہیں۔ اگر یہ باتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ ہماری عبادتیں، جو ہم عبادتیں اللہ کی اچھی عبادتیں کرتے ہیں، وہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں قول ہے کہ جو لوگ بدعات انجام دیتے ہیں، جو دین کے اندر خرافات کو انجام دیتے ہیں، جو دین کے اندر نئے نئے کاموں کو انجام دیتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اگر 30 مرتبہ بھی اپنے چہرے پر روغن لگائے، کریم لگائے، تو اس کا چہرہ بے نور ہی رہے گا، اس کے چہرے پر پھٹکار برسے گی، اس کے چہرے پر کبھی نور نہیں آ سکتا جو دین کے اندر بدعات کو ایجاد کرتا ہے، خرافات کو ایجاد کرتا ہے۔ لہذا ان بدعات سے ہمیں بالکل بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگ ان بدعات کو انجام تو نہیں دیتے لیکن ان میں شریک ہو جاتے ہیں، ان میں شریک ہو جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ لہذا ایسا کرنا بھی غلط ہے۔ کھڑے ہو کر دیکھنا، مشاہدہ کرنا یا ان کے ساتھ چلنا، یہ ساری چیزیں بالکل غلط اور ناجائز ہیں۔ لہذا بالکل بھی ان کے ساتھ شرکت کر کے ان کی تعداد میں اضافہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سب جو ہے ظلم ہے اور دین کے ساتھ بغاوت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ خیانت ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ نئی نئی باتیں اور نئی نئی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب غیر سڑکوں پر نکل آئے ہیں تو ہم کیوں نہ سڑکوں پر نکلیں۔ آپ دیکھیں کتنی غلط بات ہے۔ غیروں نے اپنے دین کو رسوا کیا اور ان کے دین کی کوئی حیثیت نہیں، تو ہم نے بھی ان کی نقالی میں اپنے مقدس دین کو رسوا کیا۔ ہمارا اتھینٹک دین ہے، مستند دین ہے، جو مستند حوالوں سے آیا ہے ہم تک، قرآن و سنت کے حوالوں سے ہم تک آیا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو سڑکوں پر رسوا کیا، ہم اپنے دین کو مسجدوں سے اور اپنے گھروں سے لے کر سڑکوں پر چلے گئے اور سڑکوں پر جا کر ہم نے ہنگامہ کیا، ہم نے راستوں کو جام کیا، ہم نے زمانے جاہلیت کی پکار لگائی اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ دین ہے اور اس سے ہماری طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم دین کے ساتھ کھلواڑ کر کے ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں، یہ کہاں کا دین ہے اور یہ کہاں کی سمجھ ہے اور یہ کہاں کی شریعت ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ کام بہت سے لوگ صحیح سمجھ کر کرتے ہیں، اچھا سمجھ کر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے
کیا ہم تم کو نہ بتائیں کہ اس دنیا کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے بہت خسارے میں ہیں. هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ فرماتا ہے کہ جن کی کوششیں اس دنیاوی زندگی میں ہی رائے گاہ ہو گئی، ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی. بہت کوششیں کی لیکن دنیاوی زندگی ہی میں ان کی کوششیں ختم ہو گئی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُمْ يُحْسِنُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کہ غلط کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، بدعات انجام دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بدعات کو انجام دے کر، جو برے کام کو انجام دے کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اچھے کام انجام دے رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے ہیں. اور اللہ رب العالمین سورۃ الغاشیہ میں فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ. ان چہرے آخرت میں ہوں گے جو بہت کام کر کے آئے ہوں گے، بہت کام دنیا میں کیا ہوگا، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، اتنا کام کر کے آئے ہوں گے دنیا میں، اتنی محنت کر کے آئے ہوں گے کہ چہرے سے پسینہ بہ رہا ہوگا، شرابور ہوں گے، بہت کام کر کے آئے ہوں گے، بہت اعمال کیے ہوں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے تصلیٰ نارا حامیہ. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے کیونکہ ان کے اعمال سارے شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کے خلاف تھے اور شریعت کے ساتھ یہ لوگ بغاوت کرتے تھے، نئے نئے کام شریعت کے اندر کرتے تھے، بدعات کو انجام دیتے تھے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے. اس لیے میرے بھائیوں خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے جو مہینے ہیں اور خاص طور سے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کو سمجھیں، ان کا احترام کریں. اور ان مہینوں میں سب سے جو اہم اور افضل مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے کہ جس کے ساتھ ہماری اسلامی تاریخ جڑی ہوئی ہے اور جو اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. اس مہینے کا ہم اور آپ احترام کریں اور بہت جوش کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ہم اسلامی سال کے نئے مہینے کا احترام کریں، استقبال کریں اور کسی بھی قسم کی اس میں کوئی خرافات نہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی بدعت انجام نہ دی جائے اور اسی طرح سے اس مہینے کو اور اس کے 10 دنوں کو صوم کے دن نہ سمجھا جائے اور اسی طرح سے کسی بھی طرح کی اس میں بدعت انجام نہ کی جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہمیت اور جو فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے اسی اہمیت اور اسی فضیلت کو سمجھا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام مہینوں کی قدر کرنے کی اور بالخصوص حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی اور ان کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں نئے سال کا استقبال صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ فرما. اللہ عبادت پر استقامت عطا فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن بھائیوں نے دعا کی گزارش نہیں کی ہے ان کی بھی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. بعض بھائیوں نے خاص دعا کی گزارش کی ہے اور ہمارے عبداللہ بھائی ساگر سویٹ والے کافی دنوں سے بیمار چل رہے ہیں، رہتے ہیں بیمار، لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا ہے جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی تھے اور ابھی بھی ان کی طبیعت کافی خراب ہے. آپ لوگ دعا کریں ان کے حق میں کہ اللہ رب العزت ان کی بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ تمام مسلمان عالم کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں ایمان کی حالت میں رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما، رحمت کی بارش کا نزول فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.